اگر یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک خاص اشارہ ہے۔ کبھی تم نے رات کے اندھیرے میں رب سے بات کرنے کی کوشش کی جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، ہر آواز خاموش ہو چکی ہوتی ہے اور صرف ایک روشنی باقی رہتی ہے، اللہ کی رحمت کی۔ بس وہی لمحہ ہوتا ہے جب ہم اور ہمارا رب آمنے سامنے ہوتے ہیں، بغیر کسی روک ٹوک کے۔ یہی تو تہجد ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ تہجد کوئی عام نماز نہیں، یہ تو ایک راز کی طرح ہے، ایک راستہ جو سیدھا دل سے عرش تک جاتا ہے۔ تم نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری دعائیں کب سب سے زیادہ سنی جاتی ہیں؟ جب دنیا ہمیں بھول جاتی ہے تب رب یاد رکھتا ہے۔ جب رات کی خاموشی میں ہم اپنے بستر کو چھوڑ کر صرف اس سے بات کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کی رحمت ہمیں اپنے قریب بلا لیتی ہے۔ یہ جو دعائیں دن بھر ہم مانگتے رہتے ہیں نا، کبھی ہاتھ اٹھا کر، کبھی دل ہی دل میں، ان سب کا سب سے قیمتی لمحہ وہ ہوتا ہے جب وہ تہجد کے وقت مانگی جاتی ہیں، کیونکہ وہ وقت رب کے سب سے قریب ہونے کا ہے۔ وہ خود کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھے پکارے تاکہ میں اس کی پکار سنوں۔ کبھی آزما کر دیکھو، دل سے تہجد پڑھو، غیر کسی دکھاوے کے، بس ایسے جیسے کوئی پیاسا پانی مانگتا ہے، جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے لپٹ جاتا ہے، ویسے ہی اس کے سامنے جھک جاؤ۔ دیکھنا کیسے تمہاری دعاؤں کے بند دروازے کھلنے لگیں گے۔ مجھے پتا ہے کبھی کبھی انسان تھک جاتا ہے دعائیں کرتے کرتے، آنکھیں روتے روتے، امید باندھتے باندھتے، مگر تہجد وہ جگہ ہے جہاں امید زندہ ہو جاتی ہے۔ یہاں رب خود کہتا ہے، اگر تم میری طرف ایک قدم آؤ میں 10 قدم آؤں گا، اگر تم چل کر آؤ میں دوڑ کر آؤں گا۔ ذرا سوچو کیسا مہربان ہے رب ہے وہ، اور ہم صرف سوتے رہ جاتے ہیں، اپنی قسمتیں اپنی ہاتھ سے سونے کے نیچے دفنا دیتے ہیں، جبکہ وہ ہمیں جگا جگا کر پکار رہا ہوتا ہے کہ اٹھو، آ جاؤ، میں تمہیں سن رہا ہوں۔ اور تم جانتے ہو، تہجد صرف دعا کا ذریعہ نہیں، یہ محبت کا مظاہرہ ہے۔ یہ وہ تعلق ہے جو باقی سب سے مختلف ہے۔ باقی سب تمہیں تب یاد کرتے ہیں جب انہیں تم سے کچھ چاہیے ہوتا ہے، لیکن رب تمہیں تب یاد کرتا ہے جب وہ تمہیں کچھ دینا چاہتا ہے۔ تو اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں، اگر تم اپنی تقدیر میں روشنی چاہتے ہو، تو تہجد کو معمول بنا لو۔ تم دیکھو گے کہ صرف تمہاری دعائیں ہی نہیں بدلیں گی، تم خود بھی بدل جاؤ گے۔ تمہارا دل ہلکا ہو جائے گا، تمہارا چہرہ روشن ہو جائے گا، اور تمہاری روح کو ایک ایسا سکون ملے گا جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ اور دیکھو، اگر تمہیں ابھی بھی شک ہے کہ تہجد سے کیا ہوگا، تو ذرا قرآن کی یہ آیت پڑھو۔ رب خود فرماتا ہے، یعنی اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، قریب ہے کہ تیرا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔ سوچو، یہ کوئی عام بات نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ اگر تم رات کے سناٹے میں صرف میرے لیے اٹھ جاؤ تو میں تمہیں وہ مقام دوں گا جس پر سب رشک کریں گے۔ اور وہ مقام صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی رب عزت دیتا ہے، سکون دیتا ہے، دعاؤں کو ایسا شرف قبولیت ادا کرتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اور کبھی غور کیا ہے کہ قرآن میں تہجد کا ذکر کسی عبادت کے طور پر نہیں بلکہ ایک انعام کے طور پر آتا ہے، جیسے رب ہمیں کہہ رہا ہو، میرے خاص بندے وہی ہیں جو رات کی خاموشی میں بستر چھوڑ کر میرے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ تمہیں لگتا ہے رب کو تمہارے الفاظ کی ضرورت ہے؟ نہیں، اسے تو بس تمہارا جھک جانا پسند ہے، تمہاری آنکھوں کا بھیگ جانا، تمہارے دل کا پگھل جانا۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم رات کے اس وقت بھی اس کے لیے جاگ سکتے ہو جب دنیا سو رہی ہو۔ اور جانتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تہجد کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ وہ جس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف تھے،
وہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھ کر رب سے آنسوؤں کے ساتھ باتیں کرتے تھے۔ تو ہم کیسے گمان کر لیں کہ صرف دن میں دعائیں کافی ہوں گی؟ جب اس امت کے سب سے پاک انسان نے تہجد کو لازم کر لیا تو ہم کیوں نہ کریں؟ رب سے مانگنے کا سب سے خوبصورت وقت وہی ہے جب دنیا خاموش ہو اور تمہارے لب رب کے نام سے ہل رہے ہوں۔ جب تمہارا دل زخمی ہو تب تہجد پڑھو، جب تم خاموش ہو تب تہجد پڑھو، جب تمہیں لگے کہ سب دروازے بند ہیں تب تہجد پڑھو، تب تہجد میں سجدہ کر کے دیکھو، تمہیں وہ دروازہ کھلتا نظر آئے گا جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ بس مان لو کہ دعا کو پر لگتے ہیں، وہ پر تہجد کے سجدوں میں ملتے ہیں۔ اور دیکھو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم بہت ٹوٹ چکے ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم سے سب کچھ چھن گیا ہے، اگر دل کے اندر سے آواز آتی ہے کہ اب کچھ نہیں بچا، تو بس ایک بار، صرف ایک بار تہجد میں اٹھ کر رب سے بات کر کے دیکھو۔ یہ جو اندھیرے تمہارے دل میں ہے نا، یہ سب ٹوٹ سکتے ہیں بس ایک سجدے سے۔ یہ جو آنکھیں ہر روز کسی معجزے کی تلاش میں سوتی ہیں، ان آنکھوں میں روشنی بھر سکتا ہے وہ ایک لمحہ جب تم رب کو اپنا سب کچھ سونپ دیتے ہو۔ اور سنو، زندگی میں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ سب بند ہو گیا ہے، راستے، دعائیں، لوگ، خواب، سب جیسے چھن گیا ہو، مگر رب کے ہاں کچھ بھی بند نہیں ہوتا۔ وہ تب دیتا ہے جب تمہیں یقین بھی نہیں ہوتا کہ کچھ مل سکتا ہے، وہ تب اٹھاتا ہے جب سب تمہیں گرا ہوا سمجھ چکے ہوتے ہیں۔ بس ہمت مت ہارنا، شیطان تمہیں کہے گا کیا فائدہ، تم نے پہلے بھی مانگا تھا، کیا ملا؟ تمہارا نفس کہے گا اب تھک چکے ہو، اب سونا بہتر ہے۔ دنیا کہے گی اب تو قسمت ہی ایسی ہے۔ مگر تم صرف ایک بات یاد رکھنا، جب کوئی دروازہ نہیں کھلتا تب آسمان کھلتا ہے، اور آسمان صرف ان کے لیے کھلتا ہے جو تہجد میں اپنے دل کی چابی رب کو دے دیتے ہیں۔ تم بس ایک رات، صرف ایک رات اٹھ کر خالص دل سے رب کو پکارو۔ کوئی بڑی عربی دعا نہیں، بس وہی ٹوٹی پھوٹی زبان، وہی رو رو کے کہا گیا یا اللہ مدد، وہی کافی ہے۔ وہ تمہارے لفظ نہیں، تمہارا حال سنتا ہے۔ جب سجدے میں تمہارا دل کانپتا ہے تو رب کا رحم حرکت میں آتا ہے۔ جب تم ہار مان کر اس کے سامنے گرتے ہو تو وہ تمہیں تھام لیتا ہے، اور جب تم دنیا سے منہ موڑ کر رات کے آخری پہر میں رب سے بات کرتے ہو تو وہ تمہیں وہ عطا کرتا ہے جو تم نے کبھی مانگا ہی نہیں ہوتا۔ تو بس ہمت کرو، ایک رات، ایک سجدہ، ایک آنسو، اور پوری تقدیر بدل سکتی ہے۔ بس تہجد مت چھوڑو، کیونکہ یہ صرف عبادت نہیں، یہ تمہاری روح کا علاج ہے، تمہاری دعاؤں کی پرواز ہے، تمہاری امید کا زندہ ہونا۔ اور یاد رکھو، جو تہجد میں روتا ہے وہ دنیا میں کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ انشاءاللہ تمہاری دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔